اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار عالم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمون فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اسٹیج پر کے وغیر علماء اکرام مشائخ اعظام اور بزرگان دین میں جن کا بھی نام لوں وہ اپنے اوصاف میں اپنے مرتبے میں بہت بڑے ہیں ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے وہ غلام ہیں جن کا تعارف امیر المجاہدین نے یہ کرایا ہے کہ ہم سب خود پاک رسول اللہ کے اس لیے کہ سابق لاحقوں کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جو میدان عمل سے باہر ہو اور جو میدان عمل کے اندر بیٹھے ہو کسی تعارف کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بھائی میری ایک بات سنو میں آپ کو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں اگر میرا پیغام سننا ہے تو بالکل خاموشی سے اگر میرا پیغام سننا ہے تو خاموشی سے اور سارے بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ حافظ وحید شہید دے گھر کی دھرتی ہوئے پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون تے امیر المجاہدین دی کچھارج پلے ہوئے شیر ہون تے نعرہ لاون تے او ارسطو تک آواز میں جاوے مزہ نہیں آتا سپیکر آئے بھائی کسی نہیں لانا لاؤ نہ پائے لبائے
جلسے آئے یا نہیں؟ اگر آئے تو کھڑے آ کے ہو لبائے کہ وہ نعرہ جس سے قائد کی ضرورت نہیں، قائد بھاوے جیلہ جو ہوں، بھاوے گھر بیٹھے ہوں، بھاوے جناب کدھر ستے ہوں، بھاوے جو مرضی اپنے مصروفیات ہوں، اے وہ نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے دے اپنے آپ ہاتھ آسمان دی طرف بلند ہونے اور عرض کی جاتی یا رسول اللہ اسی اتھے بھی حاضر، قبر وچ بھی حاضر، کل حشر دے بھی حاضر۔ اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ و محنت جس کو بڑی سینہ زوری دے ہوتے مسلمانہ دے ہوتے مسلط کر رہے سی کہ بس جی ہون گئی گل ہون علامہ اقبال دے بکون وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو، بس یہ ختم ہو جانی گل، لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر دے ہوتے بیٹھے ہویا سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور جناب یہ کیا بات ہوئی، ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آگے آیا، اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس، لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہوں، کشمیر لٹ رہا ہو، ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہو اور جس کے منہ میں جو آئے وہ پکے جا رہا ہو، اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے، اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے، جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے، وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا، میں کہا حضور ہون توڑا کھڑے ہونا نہیں سجدے تو بھی جب بیڑا اسی پتہ لگیا کہ رہندے کے لمبے پہندے رہے ہو، اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس ٹائم تسی کھڑے ہونا سی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ اسی ساری معیشت ڈب دی تا ڈب جاوے، اسی غزوہ تبوک دی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام پہ قربان کرنے واسطے تیار ہیں کہ معیشت حکومتہ نہیں گردیاں، حکومتہ گردیاں نہیں، سارے ران بھی جان، گولیاں بھی چلان، شیل بھی گران، اور شیڈول بھی لان، سب اٹھا کے جیلیں جبان، جماعت کا لدم نہ ہو سکے، اسی کیویں مان لئیے ایک خاطرہ حکومت گر گئی، ایک خاطرہ حکومت نہیں گری، ایک انداز قہر نہ گری، اور جڑے مسلط ہوئیں جنہوں نے شوق کر کے آندے نال کہ اسی مصطفیٰ رسول اللہ مل کے کام کرانگے، اور ایک آئے ناج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک دی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، میں کہا ملک دی معیشت کی کسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے، اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد پہ بنیا، اے ملک بڑھان لگے ساڑھے بڑے نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا، جدو ایک بڑا نعرہ لگیا اور اے ملک سانو حاصل ہویا، کیا اس ملک کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے مشورہ کرن الیکشن دا بھی لندن جان، کیا اس ملک کو وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں، اس ملک کو بابا جی دس کے گیان کے کون چلا سکتے ہیں؟ اس ملک کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام چلا سکتے ہیں، اے نہیں ہو سکتا، اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوک دے نال اس جگہ اس ملک دے اندر پستی رہے اور امیر تر ہوندہ جانا رہے، کل تک جڑے وہ کہندے سن کہ اسی عاشق رسول ہاں،
آج کل انہوں دی عاشق رسول ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس کے دوران کھول دیتی. اچھا انہیں ایک قابل غور گل ہو رہے انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے انہیں اور بھی گستاخان رسول دے نام لے وہ ساڑھی اکھاں دے سامنے لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب کی تھی انہیں کیا یوحنا آباد ثانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سرعام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا اس نے کیا انہیں قاتلہ نمی عمران خان نے چھڑایا. میں کیا عمران خان اجے حافظ نعیم دا بندہ رہندا اجے انہیں شہداء دا بندہ رہندا تیرے کولوں اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا اجے گلی گلی گھسیٹیا جائے گا اجے حافظ وحید دا بدلہ رہندا اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نو بھول جاندے ہاں. نہیں 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 اسی آج اس دھرتی تے آ کے کھڑے ہو گئے گل کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دے اے سارے نام پیر شاہد صاحب دے لاؤ فور شیڈول چلاؤ گولیاں اسی دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام رک نہیں سکتا. اس کو روکن ابو جہل بھی آیا سی اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ دے شہبہ بھی آئے سن اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن لیکن ساڑھے بڑے نے 1857 کو لے کے 1947 کو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم کا سامنا کیتا ہر جابر کا سامنا کیتا ہر کافر کا سامنا کیتا ہر چیز کا سامنا کر کے آکے آکے تسی یہ کہنے ہو کہ اسی اپنے آقا و مولا دا نام چھڑ دئیے لبے باپ بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اور کالے کیا جا رہے سی کالے کیا جا ایک منٹ جی لوانا نعرہ توڑے کھولو کل کیا جا رہے سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا. بابا جی کہتے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کیوں مار دیا جائے گا جی؟ اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی. میں نے کہا جلیا حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت آیون الجبلا شانہ بوزدلہ کدی نہیں نام جس نے اپنی جان دے لالے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تو میرا ہاتھ اس نے لگ سکتا عوام میں چو ٹھیک ہے اس نے لگ سکتا گالے وے کہ جڑا نام کے گاز دور 10-10 گاز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ راستے تو آوے او کبے میری جان نو خطرہ اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا دیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے سے لیکن خطرہ تینوں ساڑھے کو نہیں ہونا چاہیے تینوں ہن مار رب دی پینی تینوں پکڑ رب دی آنی اور تو یہ سمجھدا بہرحال اس کو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جب جنت چو کڑیا گیا آج تک روڑا پا رہا تھا حال بھی اتنا کہ اقتدار تو تھلے آیا تو روڑا پہنا شروع ہو گیا اس تو زیادہ تو اس کی حیثیت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور کہنے کی کہنے جی خط نال حکومت گر گئی میں کہ خط ساڑھے بڑے نو لکھے جاندے رہن بلکہ جڑے خط تسی سانو لکھنے سو نا سیکیورٹی تھریڈ دے وہ اجے میرے کو سنبھالے ہوئے پہن بابا جی دے نام دے کہ اگر آپ جلسے میں گئے تو وہاں آپ کو شہید کر دیا جائے گا اگر آپ فلان جگہ گئے تو آپ کو یہ کر دیا جائے گا آپ کے اوپر فور شیڈول لگا دیا جائے گا آپ کے اوپر یہ کر دیا جائے گا. خط شروع تو لے کے آج تک لکھے جاندے رہے خط
حضرت کعب بن مالک نو آیا سی جدو خط آیا اس خط لکھیا کی سی اے علماء بیٹھے انہاں دی میں ذمہ داری لانا سارے نارواز علماء دے کہ تسی حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سارا اور جمعے تے انہاں نوں سنانا سارے نوں میں وچوں صرف مختصر جی گل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک نال ناراض ہو گئے انہاں دے نال بائیکاٹ ہو گیا صحابہ نے گل کرنی چھڑ دیتی انہاں دیاں بیویاں میکے چلی گئیاں ایک دن آپ کو ایک خط ملیا وہ خط کیسر روم دی طرفوں سی حضرت کعب بن مالک دے نام جدو حضرت کعب بن مالک نے خط کھولے نا تبھی لکھیا سی کہ سنیا تیرے آقا و مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نام ناراض ہیں تے میں تینوں ہرکل روم دعوت دینا کیسر روم دعوت دینا کہ ساڑھے والا آ جا اپنے آقا دا دامن چھڑ کے تے ادھی بادشاہی تینوں دینے تو دامن چھڑ کے آ جا تے حضرت کعب بن مالک نے جدو خط پڑھ لینا تے آپ نے اس طرح بند کر کے جا کے کسی الماری چ نہیں رکھیا کسی محفوظ مقام پہ نہیں رکھیا بلکہ جلدے ہوئے تندور وچ پا دیتا کہ کدھر دوبارہ خیال بھی نہ آوے کہ میں اپنے آقا دا دامن چھڑ کے کسی اور نہ چلا جاواں اے خط لکھے جاندے رہن اے یوسف بن تاشفین نو بھی لکھیا گیا الفاظوں میں لکھ دیتا وہ خط انہیں کیا کہ آسمان دے فرشتے بھی اگر اتر آمن تیرے نال مدد واسطے تا تینوں میرے کو شکست کوئی نہیں بچا سکتا تے یوسف بن تاشفین نے جدو خط دیکھا تھے اپنے مشیر نو کیا کہ چلو بھی اس کا جواب دو جدو مشیر جواب لکھ کے لے آیا تو اتنے بڑے کاغذ سے جواب لکھ کے لے آیا تے یوسف بن تاشفین نے کیا جھلیا دشمنہ نال لمحے گلا نہیں کری دیا دشمنہ نال دو حرفی گلا کری دیا جدو حضرت یوسف بن تاشفین نے کیا وہ خط میرے سامنے لے آؤ جڑا اسے لکھیا میں نے آپ نے نا اس کی پشت تے لکھ دیتا اور ایک کہنے والے لکھیا کہ رب فرشتے بھیجے نہ بھیجے اس کی مرضی پیچھے لکھ دیتا میں جلد آ رہا ہوں ایک جگہ کیا کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں اور دوسری جگہ کیا کہ نہیں میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے آقا و مولا کے دین سے ٹکرانے کی نیت رکھتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ہمارے وطن پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو دین کے خلاف میلی نظر رکھتا ہے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں وہ پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو جو میرے آقا و مولا کی عزت پر حرف اٹھانے کی بات کرے ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو 295 سے ٹکرانے کی بات کرے ہم بڑے سر ممبر کہتے ہیں نہ یہ اپنا بیان واپس لیں گے نہ کبھی اس بیان سے پیچھے لیں گے کیونکہ ہم یہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے اور ہم جو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے کہتے ہیں اور جو بولتے ہیں سوچ سمجھ کے بولتے ہیں ہمارا قائد وہ قائد ہے جس نے اپنے کہا ہوا ایک جملہ اس کی ایک زبر بھی اوپر نیچے نہیں کی ساری دنیا مخالف کھڑی ہو گئی اپنے بھی بیگانے بھی اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم وہ شخص جس نے اپنوں سے بھی دشمنی مول لی برائیوں سے بھی دشمنی سے مراد یہ کہ سچ بات حق بات ہمیشہ حضرت عمر نے فرمایا اے حق عمر دے یار نہیں چھوڑے تو جب حق علامہ خادم حسین رضوی بیان کرے تو کیسے ان کے یار ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں وہ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے چنا کہ بھائی آؤ اس رستے پر چلو یہ وہ رستہ ہے جو سیدھا طیبہ ہو جاتا ہے اور یہ وہ رستہ ہے جس کے کسی قدم میں بھی لغزش نہیں ہے جس کی کسی بات میں بھی لغزش نہیں ہے جس کی کسی ادا میں بھی لغزش نہیں ہے کسی عمل میں بھی لغزش نہیں ہے وہ عمل اتنا مضبوط کہ ہم یہ نہ سمجھے کوئی کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں تو ایک ذرا بھی ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا اس کی حکومت تو کیا ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیں اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے اور ہم یہ جو آئے ہیں نا مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو حکومت کرو معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی
महंगाई तुमसे संभाली नहीं जाती, कोई चीज खारजा पॉलिसियां तुमसे संभाली नहीं जाती। खारजी पॉलिसी है क्या जी? हर किसी से पूछे आपकी खारजा पॉलिसी क्या है, वो कहेगा अमेरिका के आगे लेट जाना, ये खारजा पॉलिसी है हमारी। अच्छा अमेरिका नहीं तो चाइना के आगे लेट जाना। अच्छा जी क्यों? कहते हैं जी मईशत नहीं चलती हमारी। अरे क्यों नहीं मईशत चलती? मईशत चल कैसे सकती है जब तुमने पूरे पाकिस्तान में निजाम सूद का चलाया हो। तुम कहो कि अमेरिका हमारा दोस्त है, तुम कहो चाइना हमारा दोस्त है, मैं कहता हूं सारी दुनिया के ममालिक तुम्हारे दोस्त बन जाए, तुमने अल्लाह और उसके रसूल के साथ तो जंग लगा रखी है। तुम्हें उस जंग से कौन जितवा सकता है जो तुमने रब और रसूल के साथ लगा रखी है उस जंग। कहते हैं आपके पास मायशी प्लान क्या है? मैंने कहा हम आते साथ सिर्फ इतना कहेंगे कि या अल्लाह हमने गुनाह किया है 70 साल, बहसियत कौम नहीं, लेकिन हमारे ऊपर जो मुसल्लत किए गए उन्होंने तो किया ना, और हमने वो मुसल्लत खुद किए। क्या कभी छोटी बुराई, कभी बड़ी बुराई, कभी फलां कभी फलां। हम आकर मईशत को पहली जंग से निकालेंगे। वो जंग क्या होगी कि हम अल्लाह और उसके रसूल के आगे सर्वसुजूद हो गए और तौबा करेंगे कि आज के बाद मुल्की वसाइल में जिसने सूद लेना है वो आके हमसे बात करे। हमें बाबा जी फार्मूला बता गए हैं कि सूद कैसे अदा करना है। जिसने सूद लेना है वो हमसे बात करे। आज के बाद मुल्क के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में सूद का निजाम ना लिया जाएगा, ना दिया जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, किसी गुनाह के बारे में ये नहीं कहा गया कि लेने वाला, देने वाला, करने वाला, लिखने वाला, सहूलतकार, ये एक वाहिद लानत है जिसके बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल ने इतनी वईद फरमाई है। तो आप क्या समझते हो कि सूद को चलाकर मुल्क में कामयाबी हो सकती है? मैं कहता हूं सारे भी आपके साथ खड़े हो जाएं, ये IMF बैंक सारे अकाउंट आपके लिए खोल दे, फिर भी इस मुल्क की निजात नहीं हो सकती जब तक इसके अंदर वो बातिल का निजाम खत्म नहीं हो सकता। और वो बातिल का निजाम खत्म करेगा कौन? कि जिनके अकाउंट स्विस बैंक में नहीं है, जिनके बच्चे यूरोप में नहीं पढ़ते, जिनके सारे असासे अमेरिका में नहीं है, वो ही आगे कर सकता है जिसको किसी काफिर का कोई भार नहीं है, किसी मुनाफिक के साथ इसकी कोई यारी नहीं है, जिसके दोस्त मोदी और जनरल नहीं है, वो ही आगे कर सकता है। क्योंकि उसको पता है कि ये हुजूर की उम्मत है और हुजूर की उम्मत के साथ भला करना है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने माल देखा जो फतुहात के बाद जमा हुआ, उसमें घोड़े भी थे, खच्चर भी थे, बकरियां भी थी, ऊंट भी थी, गाय भी थे। ये सारा सरकारी माल जब आपने देखा ना तो अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया इधर आओ, फरमाया ये माल ले जाओ और ये लेकर जाकर फलानी सरकारी चरागाह है उसमें ले जाओ और चराओ। और आगे क्या फरमाया? बड़ी गहरी बात है। आपने फरमाया इब्ने औफ और इब्ने अफ़्फ़ान के माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। अब इब्ने औफ कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो अशरा मुबशरा है। और इब्ने अफ़्फ़ान कौन है? ये हजरत उस्मान गनी है, तीसरे खलीफा हैं और अशरा मुबशरा में भी हैं और बड़ी शानों वाले हैं और ज़ुन्नुरैन भी हैं। हजरत उमर ने फरमाया इनके माल को सरकारी चरागाह के करीब नहीं आने देना। उन्होंने पूछा क्यों जी? आपने फरमाया जो थोड़े थोड़े माल वाले हो ना, 10-10, 15-15 बकरियों वाले, जानवरों वाले, उनको जरूर आने देना। उन्होंने कहा जी क्यों? आपने फरमाया उनके पास अपना गुजारा करने के लिए यही चंद जानवर हैं। इब्ने अफ़्फ़ान और इब्ने औफ के पास बड़े मालो ज़र हैं, इनके पास बागात हैं, इनके पास जनाब मालो ज़र है, ये अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा? आज होता क्या है कि बैरिया टाउन और DHA में लाइट नहीं जाती, लेकिन गरीबों की बस्तियों में लाइट जाती है। हुकूमतों के काम ये नहीं होते कि अमीरों को फैसिलिटेट करें। जो जनरेटर की डीजल को अफोर्ड कर सकते हैं, जो जनरेटर के पेट्रोल को जला सकते हैं, उनके यहां बिजली भेजो कि उनके पास वसाइल हैं, उनकी बिजली बंद करो। लेकिन जो गरीब बिल देने से तंग है उसकी बिजली भी बंद कर दोगे, वो बेचारा क्या करेगा? अगर इस्लाम का निजाम हो तो वो अमीरों से खींचकर गरीबों के मुंह में डालता है। लेकिन अगर बातिल का निजाम हो, अगर कुफ्र का निजाम हो, अगर जालिम का निजाम हो, तो वो गरीबों की माल जमा करके अमीरों के मुंह में ठोसता है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि पाकिस्तान की निजात सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दीन में है। वो दीन कि जिसके साथ उमर लगे तो अमीरुल मोमिनीन बन जाए, और अगर कोई हबशी गुलाम लगे तो वो बिलाल हबशी बन जाए।
وہ نظام، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا تھا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ او بھائی ایک بتاتا ہوں جی، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ ان کو ہر چیز گوارا ہے، ہر بات گوارا ہے، لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے۔ وہ نظام حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائب کمانڈر دونوں، چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آ گئے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں آگے سے آ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے؟ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں، بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں، بڑے بڑے جناب عہدوں والے کھڑے ہیں، وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ آگے جب ایک نہر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نہر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتار کے ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا، ایک بائیں کندھے پہ رکھا، تو جب آپ چلنے لگے نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال بات فرمائی، فرمایا ہے ابو عبیدہ اگر تو امیر الامہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے 10 اونٹ مکے کی گلیوں میں، مکے کے صحراؤں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے، مکے کی وادیوں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے 10 اونٹ۔ آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں میں، اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو یہ ساری عزتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، تمہیں تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا حضور کپڑے نئے نہیں ہیں، نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں اپنے، جو ہماری اوقات ہے، جو ہماری روایات ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جس چیز نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں، اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے، یورپ کو بھی تکلیف ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینٹیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف ہے، اسلام سمجھ نہیں آ سکتا، اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو، نظام تمہارا باطل کا ہو، روٹی تمہاری جناب سود سے ہو، اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو، اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اڈے اور چینلز یہ کھلے ہوئے، تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، مقصد سب کا رضوی تیرے جان سان لبائک یا رسول اللہ 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 رضوی تیرا جان نثار، رضوی تیرا جان نثار۔ ہم نے کسی کے ساتھ متاثر نہیں ہونا، کسی کا بیانیہ سچا نہیں ہے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے۔ ایک ہی بیانیہ ہے کہ اپنی بات نہیں حضور کے دین کی بات کرو، اپنی باتیں نہیں حضور کے دین کی بات کرو، اس نظام کی بات کرو جو ہر ظالم کو گریبان سے پکڑ سکے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ وہ یہ نہ ہو کہ اپنی باری آئی، بات پھر یہ ہے کہ ابھی تازہ اترا ہے نا سیٹ سے، تو باتیں ساری اس کے بارے میں ہی ہیں، اس لیے کہ ابھی 4 شہل چلے ہیں، تو بندہ کوئی نہیں نظر آیا، اتنے لاشاں موڑے دے چک کے لکھاں شہل کھا کے کسی ایک نے بھی یہ کیا ہوئے کہ میرا تحریک لبیک نہ کوئی تعلق نہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میں نے کہا ہمیں تو نعرہ لگانے سے روکا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہر کارکن سے لے کر اوپر تک سب نے کہا کہ ستم کرے تھا ہنر آزمائے تو تیر آزما، کیونکہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے ظالم کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے قوم کی بیٹیاں نہیں نچائیں،
جنہوں نے قوم کا مال نہیں کھایا، جنہوں نے چوروں کی وکالت نہیں کی، جنہوں نے ڈاکوں کی وکالت نہیں کی، جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے پہرا دیا ہے، ان کے مجاہدوں کے اوپر ظلم نہیں کیا. ہم ان کی اولاد ہیں. اس لیے ہمیں سب کو ایک بات تو طے ہے کہ یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اب سب سے منہ موڑ کر حضور کے دین کی طرف منہ کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا مستقبل انہی کے ہاتھ ہے جن کے ہاتھوں میں اب یہ ظلم کا پورا نظام ہے، جنہوں نے پاکستان کی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے، پنجابی آئی تئی پھیر کے رکھ دی ہے. وہ ایک ملک جسے ایک طرف سے دشمن لگتا تھا، اس کا نام بھارت ہے، وہ آج بھی لگتا ہے، جس کو صرف سیکیورٹی رسک تھا، آج اس ملک جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، آج اس پورے ملک کو معاشی رسک بنا کر کھڑا کر دیا ہے. آج اس کی معیشت کو اس دانے پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. سود کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، بدعہدی کے ذریعے جو کچھ ہو سکا اس ملک کو زخم دیے گئے، جتنے ہو سکے اس ملک کو زخم دیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم نکلے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو پھر ایک موقع دیا ہے. وہ تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں کہ ہو سکتا ہے تمہاری نجات، تمہاری بھلائی ہو جائے، لیکن اس کے لیے قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان چوروں سے، ان لٹیروں سے جان چھڑانی ہے. اور اب وہ نظام اور وہ لوگ لے کر آنے ہیں. کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگ. میں نے کہا پڑھے لکھوں نے تو پاکستان کو بڑھا ہے، کون سا ان پڑھ تھا؟ یہ کہتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت. میں نے کہا جی شہباز گل کہاں سے آئے؟ یہ سارے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کی پوری کابینہ امپورٹڈ تھی، ساری چیزیں آپ بھی امپورٹڈ ہیں. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ملک الیکشن پاکستان میں ہونے ہیں، مشورہ لندن کرنے چلے گئے. یہ لانتی جنہوں نے آ کر پہلے بھی پاکستان کو لوٹا اور اب پاکستان کے مزید چھیڑے ہو گئے ہیں، یہ وہ سارے جمع ہو چکے ہیں پاکستان کے خلاف اور اہلیان پاکستان کے خلاف. اور پاکستان کی بقا اب اسی میں ہے کہ جو بابا جی نعرہ دے کے گئے ہیں کہ آیا آیا. ہاں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ہر چیز کو درست رکھ سکتا ہے اور ہر بات کو درست رکھتا ہے. اور وہ دین خالی خشکوں کا دین نہیں، وہ دین بھی نہیں کہ جس میں صرف لوٹا بسترا مسلح ہو اور صرف باتیں ہوں. نہیں، وہ دین نہیں. علامہ اقبال سے کہتے ہیں کہ وہ دین کون سا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دی متقدہ تصورات. کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کو کسی جنگ میں شکست کیوں نہیں ہوئی تو کسی نے پوچھا خالد آپ بڑے طاقت والے ہیں، آپ بڑے مجاہد ہیں، آپ کے پاس بڑی تلوار دھنی ہے، آپ بڑے جنگ کے فن کو جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا چلے ہو اس وجہ نہ نہیں. خالد نے اپنے آقا و مولا دے پیشانی دے بال اپنی ٹوپی چ رکھے ہوئے، جدھر منہ کردا اللہ تعالیٰ فتح دیتا جانا. اس واسطے اسی اس گل نہیں ڈر دے کہ اسی ناکام ہو جاواں گے، اس واسطے کہ اسی اپنے دلوں میں حضور دی محبت رکھی ہوئی. اور وہ محبت جس نے اتنے بھی جگمگانا اور آخرت بھی جگمگانا اور ہر اندھیری رات جو چراغ ہے، اسی وہ محبت لے کے اگر فیض آباد جائیے تو اللہ تعالیٰ سانو ناکام نہیں کرتا. اسی وہ محبت لے کے صرف پنڈی تک پہنچیے کہ اس غیرت بیٹر گستاخ نو اپنے کام روکنے پہنے، اور اسی یہ محبت لے کے وزیر آباد آئیے تو پوری حکومت دا ہر چیز پلٹ کے رکھ دینا. اور جس میدان میں چاہیے اللہ تعالیٰ سانو فتح دینا. اس دی وجہ ساڑھا کوئی کمال نہیں، اس دی وجہ کہ ساڑھے دلوں میں حضور دی محبت ہے. دنیا دی کوئی لالچ نہیں، اقتدار دی کوئی لالچ نہیں، کوئی حوث نہیں کسی قسم دی. اس واسطے ساڑھے دلوں میں جو محبت موجود ہے جڑی ہر باطل نو شکست دے سکتی، ہر ظلم دے نظام نو ختم کر سکتی، ہر ختم ہوئی ہوئی چیز کو دوبارہ بحال کر سکتی. اور پاکستان دے ہر مشکل دے ویلے صرف وہی بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے. اے لوگ مذاق اڑا دے رہے کہ معیشت کس طرح دوست ہوئے گی. تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالیہ کچھ دنوں تے کھڑیا. شاید تو انہوں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس طرح ڈاوا ڈول کھڑی. وہ کہنے سے کہ بابا جی کہنے سود نہیں ہے جنہاں کو لینے انہوں کو دیو. میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان کی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے کہتے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 بسمی تیرا جانشان آج ساڑھے آنے کا مقصد ہے سی کہ اسی حافظ وحید شہید کو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا اگر تسی جان دیتی تو اسی توڑے پچھو بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہر ظالم دے گریبان پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گیا اور حافظ صاحب توڑی روح لکھا سلام اسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی اور ناروان علیہ اس گل تے فخر کرتے رہیں گے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت نو خون دی لوڑ پیسی تے اسی بھی اپنا ثبوت حافظ وحید شہید پیش کیتا سی آج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا اے میدان جناب پاناما والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا اے میدان نچن چپن والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا اے میدان جدو لگے گا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نہناد اور جدو سفرے ہوئے گی پھر عالم چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفت شان ورفانہ لقب ذکرت دیکھے جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں ریلیاں ایسے ہوتی ہیں اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں جو لبیک والے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جذبے کے ساتھ پاکستان میں حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے جو جذبہ ہمیں امیر المجاہدین دے کے گئے ہیں وآخر دعوانا